فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وآل محمد۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اہل البیت علیہم السلام کے مفہوم میں گزارش کی گئی کہ تقوی یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل ہونے نہ پائے۔ اصل چیز جو شریعت میں ہے وہ یہی ہے کہ مستحبات کم زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مین چیز ہے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اب اس سلسلے میں گزارش کی گئی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ جس کے سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً تلویحاً سزا کے طور پر جہنم کا ذکر کیا گیا ہو۔ اب گناہ کبیرہ مختلف روایات میں مختلف ہیں، 7 سے لے کے 40 تک بیان کیا گیا ہے۔ پہلا گناہ جس کی گزارش کی گئی جو ہے وہ پرسوں، وہ ہے الشرک باللہ۔ سب سے بڑا اکبر الکبائر کہا گیا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن لقمان کی زبان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ اے بیٹا اللہ کا شریک قرار نہ دو، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہی ہے، سوچ کے کچھ آتے ہیں دماغ ادھر چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو قرآن نے کیا کہا؟ شرک کو ظلم عظیم، گناہ کبیرہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس آیت میں کیا کہا گیا؟ فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظیم۔ ظلم بھی تو گناہ کبیرہ ہے نا، لیکن اس میں ظلم عظیم ہے۔ اب قرآن نے پھر کہا کہ امام کون ہوگا؟ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کا ان کے پالنے والے نے امتحان لیا اور انہوں نے وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ فوراً جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور پالنے والے میری ذریت، میری اولاد، میری نسل۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ میرا جو میں نے آپ کو دیا یعنی امامت کا، یہ کہاں نہیں پہنچ سکتا؟ ظالموں تک۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بولیے،
شرک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی امام ہو سکتا ہے، لیکن اگر ظالم ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. اور مین ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا. اب ہم کسی پر کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہیں. اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جناب ابو ذر کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ایسے انسان پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا. معمولی مرتبہ ہے صحابہ کرام کا. سلمان فارسی کے لیے فرمایا منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. یا یہ حدیث ابو ذر کے لیے بھی ہے منا اہل البیت. تو اتنے بڑے بڑے لوگ یہ تو امام ہو سکتے ہیں نا؟ بولیے. جواب وہی ہے کہ آج سلمان جو کچھ ہے، آج ابو ذر جو کچھ ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب سلمان مومن نہیں تھے. تھا یا نہیں تھا؟ جناب آتش پرستوں میں تھے نا. جناب ابو ذر جو ہے وہ فارس کے رہنے والوں میں تھے. جناب ابو ذر جب ان سے کہا گیا تم کہاں جانا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا یہی مدینہ. پیغمبر کے پاس کہا نہ، اس کے علاوہ بتاؤ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون ہے تمہاری؟ تو کہا ربضہ. ربضہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں غیر خدا کی عبادت کرتا تھا تو ربضہ میں تھا، اس لیے وہ جگہ مجھ کو ناپسند ہے. تو ابو ذر ایمان لائے 30 سال بعد، 40 سال بعد، ہے نا. سلمان فارسی ان کی عظمت ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. لیکن بابا جب رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا تبھی تو آپ ایمان لائیں گے. تو کوئی 40 سال بعد ایمان لایا، کوئی 50 سال بعد کی عمر میں ایمان لایا. تو 40 سال سے پہلے کی ایج میں کیا تھے؟ بولیے. مشرک تھے نا. اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب امام کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اگر کعبے میں آدمی کی ولادت ہو جائے، بت ہوں بھی، تب بھی اس وقت تک آنکھ نہ کھولے جب تک نبی کا چہرہ نہ دیکھے. یہ ہے امامت کی داستان. ٹھیک ہے آپ بہشتی ہیں، آپ ہمارے جو ہے سر کا تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ امام. اور اس پر یاد آ گئی، سن لیجئے، اس پر بڑا مزے کی. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا، کبھی کبھی آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے. سوچ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ کچھ ہے اور آپ کی سوچ کچھ ہے تو آپ ہم کو دشمن اہل بیت کہنے لگی، ہم آپ کو دشمن اہل بیت کہنے لگے. ہو سکتا ہے ہماری سوچ ایک اعتبار سے معرفت کے اعتبار سے ہوگی نا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. یہ سنا ہے نا قصہ. یہ واقعہ گریہ کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ذر نے اس منظر کو دیکھا، رونے لگے. ٹھیک بات ہے کہ مولا کے اوپر ظلم ہو رہا، لیکن اسی سیم واقعے کو دیکھ کے سلمان مسکرا رہے تھے. بولیے یہ کیا ہوا؟ دونوں کے جو ہے وہ الگ الگ ریئیکشن ہے بھائی. ایک ہی منظر کو دیکھ کے ابو ذر غفاری گریہ کر رہے ہیں، اسی منظر کو دیکھ کر کے سلمان فارسی. کسی نے کہا سلمان تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ سلمان نے کہا کہ تم لوگ اس ظلم کو دیکھ رہے تھے اس لیے گریہ کر رہے تھے. میں آگے دیکھ رہا تھا کہ یہ رسی کا پھندا نہیں ہے، میرے مولا کی امامت کا کنفرمیشن ہے. اس لیے کہ جن لوگوں نے گلی میں رسی کا پھندا ڈالا وہ اپنے ظلم کا اعلان کر رہے تھے، علی کی مظلومیت کا اعلان ہو رہا تھا. قرآن کہتا ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، تو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ ہو جائے امام نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں سوچ کا فرق. صلوات بر محمد و آل محمد. پتہ نہیں اپنی بات میں پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج کچھ ہو، ہمارا مزاج کو. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ڈر کے مارے کہ یہ مجلس بڑی ٹف ہے.
سیدھی بات یہ ہے، سخت ہے، آدمی عادی ہے اس بات کا کہ یار بتاؤ اللہ کتنا کریم ہے، جلدی سے معافی کی بات بتاؤ، لیکن آج اتنی سخت بات آنے والی ہے کہ اس کے لیے مجھ کو یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو پسند نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں دشمن دین ہوں یا مخالف ایمان ہوں. یہ بات ہے، نقل کرتا ہوں، اللہ توفیق دے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب پہلا جو ہے وہ گناہ کیا ہوا؟ اکبر الکبائر شرک. دوسرا کیا بیان کیا گیا؟ مایوسی اللہ کی رحمت سے. تیسرا گناہ ہے قنوت، نہیں قنوت، القنوت من رحمت اللہ. اس کا بھی جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے نا تو اس کے معنی بھی مایوسی کے ہیں. تو جب دونوں کی میننگ فرض کیجئے ایک ہے تو یہ الگ الگ دو گناہ کے طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ الیاس من روح اللہ والقنوت من رحمت اللہ. تو اس کے جواب میں جو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ یاس اس نا امیدی کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان مایوس ہو جائے کہ بھیا اب تو گیا معاملہ، اب ہمارے اتنا گناہ کر چکے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم کو معاف واف کرے گا نہیں، ہماری دعا قبول ہوگی نہیں، یہ یاس ہے. قنوت کے لیے کہتے ہیں کہ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بدگمان ہو جائے آدمی. صلوات بر محمد و عباس کے یہ فرق ہے. تو یہ تین ہو گئے. اس پر چیز وہی ہے تقریباً، بہت زیادہ جو ہے وہ کہ اب ہم معاف وف ہونے والے نہیں ہیں. اب آئیے چوتھا گناہ. پہلا شرک، دوسرا یاس مایوسی، تیسرا قنوت وہ بھی ایک طریقے کی مایوسی. چوتھا الامن من مکر اللہ. مکر کے جو معنی اردو میں ہے تقریباً وہی فارسی میں ہے، لہذا مکر کے ترجمے کی ضرورت، مکار بولتے ہیں نا، تو کیا واقعی یہ جو ہے وہ مراد یہی ہے اردو والا مکر؟ اگر اردو والا مکر ہے تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ مکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اردو میں مکر بولا جاتا ہے مراد وہ مکر نہیں ہے، بلکہ یہاں مکر سے مراد جو عربی میں ہے، اور یہ جو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے یہاں مکر سے مراد ممکن ہے یہ ہو کہ اللہ کی تدبیر، کیا پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں، چلیے آسان لفظوں میں. صلوات بر محمد و آل کہ آدمی اپنے میں مست ہے، اس کو عام مفہوم میں عرض کر دیں، آدمی اپنے میں مست ہے اور اس کے دماغ میں ہے یار وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ عذاب نہیں کرتا. شاید مفہوم یہ ہے. اس ذہنیت کا پیدا ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی چاہے جتنا کام کرتے جاؤ اچھا نیک، کبھی یہ دماغ میں نہ آئے کہ ہم کو عذاب تو ہونا ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں ہے. الامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر. اور اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کئی چیزیں ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. ایک ہے املاء. املاء کیا ہے؟ وہ جو بچپنے میں ہم لوگوں کو املا لکھایا جاتا تھا وہ املا نہیں ہے. املا کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹ دے دینا. ہم نے کوئی گناہ کیا جن چیزوں کی وجہ سے آدمی اپنے کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ لیتا ہے، وہ اس میں سے ایک کیا ہے؟ املا. ہم نے یہ گناہ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ گناہ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ گناہ کیا کچھ نہیں ہوا، چھوڑو یار یہ سب تو ہوتا رہتا ہے. یہ جو مہلت پروردگار عالم کی ہے اس کی بنیاد پر بھی کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ان لوگوں کو کبھی کبھی چھوٹ دیتے ہیں. چھوٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. اب پھر موضوع ہی میں ہے، دربار یزید ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
کیا دربار یزید ہے. تشت طلا میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر مبارک ہے. یہ جو آگے کے دانت ہوتے ہیں نا یہ دونوں, اس کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے, اور اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے مرحوم میر انیس اعلی اللہ مقامہ نے. بڑا اچھا ان کا ایک مصرع یہ پورا مرثیہ ہے اس سلسلے میں امام حسین کے متعلق. اس میں دانتوں کی تعریف میں کہتے ہیں قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں. یہ دندان مبارک بڑے حسین تھے حضرت کے. تشت طلا میں حضرت کا سر مبارک ہے. یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس کو چوب خیزران کہتے ہیں. خیزران کوئی لکڑی ہوتی ہے. اس لکڑی سے, اب میری ہمت بعض جگہیں ہوتی ہے آدمی کو غیرت آتی ہے بیان کرتے ہوئے کہ کیسے بیان کرے آدمی, کیا کیا جو ہے وہ ان لوگوں نے جسارتیں کی ہیں. دندان مبارک پر یضرب علی ثنایا ابا عبداللہ جو روایت کا جملہ ہے, دندان مبارک پر وہ رکھتا تھا چھڑی کو ملعون, اور اس کے بعد حضرت کو خطاب کر کے کہتا تھا اما قرأت القرآن یا حسین, العیاذ باللہ, اے حسین کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن نہیں پڑھا ہے, اور اس کے بعد آیت پڑھتا ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یہ آپ کو تاریخ مل گئی. اب اس پر ہم کو بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. یہ یزید نے یہ حرکت کیوں کی؟ دربار میں کتنے لوگ تھے بولیے؟ 700 کرسی نشین. یہ ترکاری بیچنے والے نہیں تھے, یہ سبزی فروش لوگ نہیں تھے. یہ 700 لوگوں کو کیوں بٹھلایا گیا لا کے؟ امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کل کو یہ بات مشہور ہوگی, لوگوں کا دل دکھے گا, ہنگامہ ہو سکتا ہے, انقلاب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ 700 مبلغ تیار کیے جا رہے ہیں. ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے, حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس سے کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے معاذ اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. یہ 700 لوگ سن رہے ہیں. کیا مطلب کہ کل کو جب یہ عام اس میں جائیں اور کہیں بات نکلے یار یزید کو دیکھو کمبخت, امام حسین کو مار ڈالا, تو یہ لوگ کہیں یار یزید کو کیوں برا کہتے ہو, اس کے بیچارے کی کیا غلطی ہے, العیاذ باللہ. ہاں خود قرآن کہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں, جس کو چاہتے. تو اللہ کی مرضی, اس نے یزید کو حکومت دے دی, اہل بیت کو نہیں دی. اللہ کی مرضی, اس نے یزید کو تخت عزت پر بٹھایا اور اہل بیت معاذ اللہ جو ہے وہ اسیر کی طرح سے کھڑے. تو قرآن کہہ رہا ہے خود اس کی مرضی ہے. یزید کی غلطی کیا ہے؟ اب یہاں پہ آ کر کے بات پھنس گئی نہیں پھنس گئی؟ مولا یہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی قربانی آپ نے دی, کربلا میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی, آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک آیت کی تلاوت کر کے یزید صاف بچ کے نکلا جا رہا ہے. مولا کچھ کیا آپ نے؟ عجب نہیں حضرت جواب دے, اب سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنے ساتھ زینب کو کیوں لایا تھا. اور اب دیکھیے وہی املا والی بات یہاں آ رہی ہے. اب روایت کے سارا مجمع خاموش. اچھا ایسے ماحول میں وہ اسی میں مشہور ہے نا کہ وہ موجود تھا, کیا نام ہے اس کا, روس کا, وہ روم کا سفیر. اس نے کون لوگ ہیں یہ, مطلب ہم جائیں گے بتائیں گے. اس نے کہا حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول. اب وہ نیا آدمی, اس نے کہا آئے تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا. اس کے منہ سے بیچارے کے نکل گیا فبئس القوم انتم,
کتنی خراب قوم ہے تمہاری، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. اتنا جملہ کہا، مار دیا گیا. وہ تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہ بچے مار دیا جائے، وہاں 700 لوگوں میں دم ہے کہ کھڑے ہوئے کہہ دے کہ اس آیت کی تلاوت کی جگہ یہ نہیں ہے. مولا اب کیا ہوگا؟ یہ تو اپنا جو ہے وہ اعلان کر کے نکلا جا رہا، صاحب خدا کی مرضی سے ہے. اب یہاں روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وہیں سے فرماتی ہے نسیت قول اللہ یا یزید، یہ آیت بھول گیا تو؟ وہ یاد ہے کہ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے. اور یہ آیت تو بھول گیا جہاں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، وہی املا والی وہ آیت ہے. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ چھوٹ دے دی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ چھوٹ ان کو اس لیے دی ہے تاکہ اور گناہ کریں اور نتیجے میں ان پر اور شدید عذاب ہو. تو ایک جگہ جہاں آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوچ لیتا ہے یہ کام کیا کچھ نہیں ہوا، یہ کام کیا کچھ نہیں ہوا، یہ ایسا نہیں کہ اللہ جو ہے وہ تم کو معاف کر رہا ہے، یہ املا ہے. صلوات برما، غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سزا نہیں ملی تو آدمی خوش نہ ہو جائے. مسئلہ یہاں ہے، ہو سکتا ہے خدا املا کر رہا ہو، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ ان کو مہلت اس لیے دی ہے تاکہ اور. چنانچہ روایت کہتی ہے واللہ ما عذب اللہ بشیء اشد من الابلاء، سب سے بڑا عذاب اللہ کا کسی بندے کے اوپر اس کو چھوٹ دے دینا ہے. صلوات بر محمد. خوش ہو وہ افراد، غور فرما رہے کیا ہوا؟ خوش ہو وہ افراد کہ اگر کوئی جرم ہوا تو ان کو فوراً ٹہوکا مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سزا مل جاتی ہے کہ آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. اگر متوجہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب خدا چھوٹ دے رہا ہے ان کو. تو سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ املا. ایک قسم یہ ہو گئی. دوسری صلوات بر محمد و آل محمد، دوسری چیز کا نام ہے استدراج. یہ بھی قرآن ہی سے لیا گیا ہے. قرآن میں آیت موجود ہے 7واں سورہ آیت نمبر 182. ارشاد ہوتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. یہ استدراج کسے کہتے ہیں؟ اصل بتا دے پھر مفہوم آپ خود سمجھ جائیں گے 2-4 منٹ کے بعد. استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ بڑھنا، چاہے اوپر کی طرف جا رہا ہو آدمی، چاہے نیچے کی طرف جا رہا ہو. مطلب آپ کیے جا رہے ہیں مست ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پیچھے پیچھے عذاب الہی دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور اچانک آ کے پکڑ لے گا، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے. صلوات بر محمد. یہ ہے استدراج. چنانچہ یہ دونوں چیزیں جو چھوٹ ہے نا، اب میں آپ کو یہاں سے روایتیں سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ وسیع حسن صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا، اب ہم جو ہے وہ دیکھا اللہ نے کیسی سزا دی ان کو، سمجھ میں آ گیا بیٹا کہ بہت کود رہے تھے نا، اللہ نے دکھلا دیا ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید غلط ہو گیا، لیکن خدا سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ متوجہ ہو کر کے آئندہ سدھر جائے. لیکن اگر کسی آدمی کوئی جرم کر رہا ہے، اس کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ املا کیا یا استدراج کیا یا چھوڑ دیا ہے کہ اس کے بہانے ہم اللہ کو بھول کر کے عذاب الہی سے
اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے. چنانچہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، فاذنب ذنبا، اور وہ بندہ گناہگار ہے، اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، گناہگار ہے مگر اللہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اتبعہ بنقمۃ، اللہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، اس کو ہلکی سی کوئی سزا دے دیتا ہے، ہلا دیتا ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ معلوم ہوگا جب کوئی کیا پیر ٹوٹ گیا، کچھ کیا صاحب جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ اللہ کی طرف سے گویا نعمت ہے کہ جو جرم کیا تھا اللہ نے ہم کو متوجہ کر دیا ہے. لہذا اگر کسی کے ساتھ ہو نا تو بجائے اس پر تبصرہ کرنے کے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہیں ہم کو چھوٹ تو نہیں مل رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خدا کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، فاذنب ذنبا، اور وہ اتفاقاً کوئی گناہ کر لیتا ہے مگر خدا اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اتبعہ بنقمۃ، اس کو کوئی سزا دے دیتا ہے، کوئی مصیبت اس پر پڑ جاتی ہے. ویذکرہ الاستغفار، اور اس کو یاد دلاتا ہے خدا استغفار کرو، توبہ کرو. نتیجے میں آدمی استغفار کر لیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا، اور اگر خدا کسی کے لیے خیر نہیں چاہتا تب اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. فَأَذْنَبَ ذَنبًا، گناہ کرتا ہے، نتیجے میں أَتْبَعَهُ نِعْمَةً، الٹا اس کی نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارِ، تاکہ یہ بھول جائیں توبہ کرنا، تاکہ یہ بھول جائیں استغفار کرنا. وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، امام فرماتے ہیں یہی ہے مقصد جو قرآن کہہ رہا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو دھیرے سے پکڑ لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا ہوا؟ ہم نے گناہ کیا، خدا نے اور نعمت ہم کو بڑھا دی، ہم اس میں مست ہو گئے، اچانک پتہ چلا کہ ہم سے بڑا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ اسی استدراج کے بارے میں پوچھا گیا امام صادق سلام. زیادہ گاڑھی تو نہیں ہو رہی ہے نا، بہت کافی پانی ملا رہا ہوں اپنے اعتبار سے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الاستدراج، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ استدراج کیا ہے مولا، کہ اچانک پکڑ لیتا ہے جو ہے وہ آ کر کے عذاب الہی. فقال هو العبد، یہ استدراج یہ ہے کہ ایک بار دفعہ یہ ہوتا ہے کہ العبد یذنب الذنب، انسان گناہ کرتا ہے، فیملی لہ، اللہ اس کو چھوٹ دے دیتا ہے، املا ہو جاتا ہے. ویجدد لہ عندها النعم، اور نتیجہ یہ کہ اور اللہ اس کو نعمت بڑھا دیتا ہے. فیلہیہ عن الاستغفار، اور نتیجتاً وہ استغفار سے بے توجہ ہو جاتا ہے. فَهُوَ مُسْتَدْرَجٌ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، یہ ہے استدراج کہ وہ بڑھ رہا ہے عذاب کی طرف اور اس کو پتہ نہیں، خوش ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ جو کل بھی یہ بات درمیان میں آ گئی، پرسوں بھی کہیں نہ کہیں دونوں بات میں پہلے دن سے لے کے چل رہا ہوں، اور کل تو روایت بھی سنائی کہ امام نے فرمایا کہ بتاؤں فقیہ اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنی عبادت پر گھمنڈ. خود قرآن بھی ہے نا، بڑی غضب کی آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. کیا لطیف جو ہے وہ آیت ہے، مزیدار. قرآن کہتا ہے نبئ عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے، اگلا وَإِنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت سخت ہے.
دیکھیے کبھی کبھی صلوات بر محمد و آل محمد، جو لوگ کالجز میں پڑھ چکے ہیں، اسکولوں میں پڑھ چکے ہیں، اور ان کو یاد ہے کہ کئی طرح کے استاد ہوتے تھے، کچھ تو بڑے ٹائٹ ہوتے تھے، وہ سال بھر پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ساری سختی ان کی امتحان میں نظر آتی تھی، یاد ہوگا نا۔ کچھ ٹیچر اس طرح کے ہوتے تھے کہ جو سال بھر پڑھاتے بھی بڑھیا تھے اور امتحان کے وقت اوائڈ بھی بہت کرتے تھے، یاد ہے؟ اوائڈ ہی نہیں بلکہ باتوں باتوں میں اشارہ بھی کر دیتے تھے کہ لڑکا سمجھ جائے کہ جواب کیا ہے اس کا۔ صلوات، یہ کام قرآن نے کیا ہے، یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ ایسے اساتذہ، ایسے ٹیچر سب کی زندگی میں آئے ہیں کہ پڑھاتے بھی پیار سے تھے اور امتحان کے وقت یہ والا چیپٹر دیکھ لینا کل، یہ والا، حتیٰ جو گاڑی میں بھی، سر ارے بھائی تم لوگ سمجھتے نہیں، اسی میں ایک لفظ ایسا کہہ دیا لڑکے نے پکڑ لیا کہ ہاں یہ جواب ہوا، ہوتا ہے قرآن میں یہی ہے۔ صلوات پڑھیے، آیت سنا کیا لطیف آیت، تھوڑا سا آدمی قرآن پڑھے نا مزہ آتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے مجھ کو، تو شیطان بہکاتا نہیں بیٹھ پاتا، توفیق نہیں ہے۔ یہ روزانہ جو مغرب کے بعد آپ کا ایک ہی آیت صحیح نا قرآن کا چل رہا ہے نا، اس سے بڑھیا کام نہیں ہے کوئی۔ آدمی کیا لطف ہے واقعی قرآن میں۔ اب دیکھیے بات کدھر جاتی، شوگر کا اثر ہے، بھول جاتا ہوں۔ صلوات پڑھیے، وہ آیت یاد کروں، ہاں یاد آ۔ قرآن کہتا ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے انسان کس نے تجھ کو تیرے پروردگار کے مقابلے میں مغرور کر رکھا ہے؟ بات پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر آیت اتنی رہتی تو کیا دقت؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے انسان کس نے تجھ کو مغرور کر رکھا ہے تیرے رب کے مقابلے میں؟ ہو گئی نا بات پوری؟ نہیں، پوری آیت یہ نہیں، آگے ایک فقرہ بھی ہے، الکریم، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھ کو مغرور کر رکھا ہے تیرے کریم رب کی طرف سے۔ یہ گویا وہی ہلکا سا اشارہ ہو گیا، نہیں جواب سمجھ میں آ رہا ہے نا تو جواب ہم بتا دیتے ہیں، کہہ دو تیرے کرم نے ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ یہ جواب بھی ساتھ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ما غرک بربک، اب بیچ میں یہ چھوٹ گیا، کہو کریم، کہو کریم، خدا بہت کریم ہے، لیکن جہاں وہ کریم ہے وہیں نبع عبادی، اے پیغمبر بندوں کو بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب بھی بہت، بولیے، یا دوسری جگہ ہے نا، پڑھیے، غافر الذنب وقابل التوب، مگر یہاں آیت رکی نہیں ہے، آگے کیا ہے؟ غافر الذنب جا کے قرآن گھر میں پڑھ لیجئے، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب۔ غافر الذنب یعنی اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، اسی کنٹینویشن میں ہے، اور وہ اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے، سزا بھی بہت سخت ہے۔ مطلب غافر الذنب اور قابل التوب پہ آ کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا، ڈرنا فرض ہے۔ پھر وہی بات کل والی دہراؤں کہ اللہ ہم کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے گناہوں پہ گھمنڈ کرو، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں، امام صادق سلام اللہ علیہ، من ہم، دیکھیے ایک بات بتائیں، آدمی کے دماغ کے اوپر کوئی قابو نہیں ہوتا، اور یہ ہم ہی نے سب کو یہ اندازہ ہے، ایک سے ایک فطور دماغ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، ایک سے ایک بدماشی دماغ میں آتی نہیں آتی ہے۔ امام کہتے ہیں بدماشیاں تو آئیں گی مگر کنٹرول کرو۔ اب جو حضرت فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، من ہم بسیئۃ فلا یعملها، جو بھی کسی برائی کا ارادہ کرے
دماغ ہے، بات آئی ہے، موڈ بن گیا ہے، لیکن خبردار کوشش کرو اپنے آپ کو فلا یعملھا، اس پر عمل مت کرو. کیوں؟ فإنہ ربما عمل العبد السیئہ فیراہ الرب، اس لیے کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کو برائی کرتے دیکھتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے، وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لا اغفر لک بعد ذلک ابدا، کبھی تجھ کو معاف نہیں کروں گا. اب ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر خدا غافر الذنب ہے، کہاں پر خدا قابل التوب ہے، کہاں خدا نے کہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے میں کبھی تم کو معاف. ایک مثال میں دے دیتا ہوں جس کو ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مثال دے دیتا ہوں، نماز سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے. پائپ ہٹا لیجئے، چاہیے جتنا قیمتی خیمہ ہو، ٹکے گا تو سارے اعمال ہمارے ٹکیں گے کاہے کے اوپر؟ نماز کے اوپر. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے، نماز قبول تو سب قبول. لیکن آپ سنیں گے کہ اللہ ہی کہتا ہم نماز پڑھنے والوں پر لعنت کریں گے. یہ تو ایک نکل ہے، اس نے پرسوں نرسوں کب نقل کیا کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ فإنی ألعن، کس کے بارے میں؟ جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، بات ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان سے آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب خبردار مسجد میں داخل نہ ہو. نماز کا ثواب تو دور کی بات ہے. فإنی ألعن ما دام قائما يصلي، میں اس کو جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک لعنت کرتا رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ اس طرح کے ہیں کہ جہاں امام فرماتے ہیں بھیا جلدی سے ہر گناہ کی طرف بھاگ مت جاؤ یہ سوچ کر کے کہ اللہ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے. چنانچہ امام نے کیا فرمایا کہ اگر انسان نے گناہ کا ارادہ کیا بھی ہے فلا یعمل، کوشش کرو کہ اس پر عمل نہ ہو. بسا اوقات کچھ گناہ ایسے بھی سرزد ہو جاتے ہیں جہاں اللہ قسم کھا لیتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں. اگر خدا نخواستہ وہ گناہ ہو گیا تو صلوات بر محمد و آل محمد. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نا، دیکھیے ایک جگہ جو ہے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ آدمی کو دعا میں مزہ نہ آئے، مناجات میں لطف نہ آئے. ایک شاید جناب داؤد سے ہے، اللہ نے فرمایا داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو مت لانا کہ جو دنیا دار ہو. فَإِنَّهُمْ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ، یہ عالم نہیں، یہ ڈاکو ہیں ہمارے بندوں کے راستوں کے. یہ بھی ہمارے موضوع سے مطلب نہیں. اگلا فقرہ، اب خدا فرماتا ہے کہ سب سے ہلکی سزا جو ان کو دیں گے اسی دنیا میں، وہ کیا؟ ان انزع حلاوت مناجاتی، ان کے دل سے اپنی مناجات کی مٹھاس کو نکال لوں گا. تو اب جب اللہ جو ہے وہ ایک سزا یہ بھی ہے، ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے کہ دعائے کمیل پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہم نے پتہ نہیں کون سا جرم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ سے ہم کو دور کر دیا ہے. یہی تو دعائے کمیل میں امام نے بھی فرمایا ہے وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، پالنے والے بات چلیے مان لے تیرے عذاب پہ اگر ہم صبر بھی کر لیں فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، تو ہم کو اپنے سے دور کر دے گا، وہ کیسے برداشت ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک چیز اور سن لیجیے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بڑا مومن ہے، بڑا اللہ والا ہے، اللہ پرکھتا ہے،
اس میں بھی ہم پھنس سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کو آج اللہ کا شکر ہے ہم مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، بہت بڑھیا خطابت کر رہے ہیں، تو بے شک اللہ کی نعمت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ خالی نعمت ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ امتحان بھی چل رہا ہو کہ ٹھیک ہے تمہاری مجلس لوگ پسند کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں نقشے بازی کتنی کرتے ہو، ٹھیک ہے تمہاری دکان بہت بڑھیا چل رہی ہے نا، 5,000 روز کی تمہاری آمدنی ہو رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اس کو غربا کے اوپر خرچ کس طرح کر رہے ہو۔ میں آپ کو رکیے ایک حدیث سنا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل غضب کی حدیث ہے، میں چیخنا وخنا بند کر، لیکن اتنی اہم حدیث ہے دل چاہتا چلا کے سناؤں۔ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ کاہے کے لیے مخصوص کرتا ہے؟ پھر وہی آدمی ہوش میں رہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے اس لیے دے دیا اس نے، اللہ ہم سے بہت راضی ہے اس لیے 5 بیٹے ہو گئے ہمارے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے اس لیے ہمارا جو یہ کام صحیح ہو گیا، اس لیے ہم جو ہے وہ پیسے والے ہو گئے۔ نہ، ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے ہمارے دوسرے بندوں کو بولیے فائدہ پہنچے۔ اگر فائدہ پہنچتا ہے تب تو یہ نعمت رہے گی، اور اگر سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، ہم سے خاندان سے مطلب نہیں، ہم سے گاؤں سے مطلب نہیں، ہم سے بھائی بہنوں سے مطلب نہیں ہے، ان کی فیس جمع ہوئی نہیں ہوئی، ہم سے کیا مطلب، اپنا جھیلیں۔ روایت کہتی ہے اللہ تم سے وہ نعمت لے کر کے ان کو دے دے گا کہ اب تمہارے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ ہو۔ یہ تو ہو گیا نا۔ کبھی کبھی غربت وہ بھی انسان کے لیے امتحان کا سبب ہو جاتی ہے کہ آبرو تو نہیں کھوتا، دوسروں کے سامنے اپنے کو ذلیل تو نہیں کرتا۔ چنانچہ اب قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس چھوڑ دیا جائے گا، اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لیا ہے، چھوڑ دیا جائے گا؟ فہم لا یفتنون، ان کو پرکھا بولیے نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی وجہ ہو گئی املا کی، استدراج کی، کہ ایک تو یہ کہ چھوٹ دے دی گئی استغفار بھلوا دیا جائے، شدید عذاب ہو۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال، سناتا ہوں میں آپ کو۔ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جب وہ بنجنی وغیرہ پوری تیار ہو گئی اور یہ ہوا کہ ان کو، اور اتنی زبردست آگ کے آس پاس سے پرندے نہیں گزر پا رہے تھے نا، جناب ابراہیم کی زبان سے نکل گیا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ تو زبان سے کہا ہے نا، ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، امتحان دو۔ اب یہ جیسے ہی اٹھائے گئے جبریل آ گئے، سر بولیے میں ہوں، بولیے کیا کرنا ہے۔ یہ اس حسبی اللہ کا ایگزام ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے نا اللہ کافی ہے، اب یہ آگ ہے، ڈالے جا رہے ہیں، دیکھیں کتنا یہ۔ اور اب جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے لیے اللہ کافی، اس کو پتا ہے۔ کہا تو دعا کیجئے نا، کہا اس کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ خود جانتا ہے اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ ہو گیا تو ابراہیم کو اللہ نے بچایا نا، لیکن پھر ابراہیم کی تعریف جو کی ہے وہ یہاں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ کہ جنہوں نے جو کہا اس کو پورا کیا، وفا کیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کل ملا کر کے بات جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، وہ ادھر ادھر زیادہ ہو گئی۔ کل ملا کے پھر ہم کو کرنا کیا ہے؟ خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ مولوی صاحب چاہے جتنی نیکی کرو، اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ مت سمجھو۔
یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. الامن یہ چوتھا گناہ کبیرہ. بعد چوتھا گناہ کیا؟ الامن من مکر اللہ. کہاں ہم چوکے ہیں ہم کو بولیے؟ اب وہ ہلکا ہلکا ہے, پورا ذہن میں نہیں, لیکن سن لیجئے, یاد آ گئی بات. صلوات پر محمد. تو جبریل یا شاید کوئی فرشتہ, جبریل ہی شاید, کہیں سے گزر رہے تو ایک بندہ خدا عبادت کر رہا تھا, تو عبادت کچھ اچھی لگ گئی. دیکھ کہاں ذرا سا چوکتا ہے آدمی, عبادت اچھی لگ گئی. اللہ نے کہا کیا ہوا, مل لو جا کے. جبریل آ گئے, کیا خیال ہے؟ کہا اللہ بڑے خلوص سے عبادت کر رہا ہے. کہا ان کا حال بھی دیکھو گے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ کہا اللہ میاں وہ بھی دکھا دے. کہا دیکھو. اب معلوم ہوا ان چچا میاں کا حساب و کتاب ہوا, پاس بہشت. اب تو فائنل ہو گیا نا. اب چچا میاں اٹھے, الحمدللہ چلو بھیا اپنی نیکیاں نماز روزہ کام آ گیا, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے کہا روکو ان کو, خان صاحب کو روکو, صلوات پر محمد روکو, سارا کام ہو گیا. کہاں کس بات پر گھمنڈ ہے؟ سارا کام ہو گیا, بہشت کی کا وہ معاملہ طے ہو گیا. نہیں آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. اب یہ اٹھے, منہ سے نکل گیا الحمدللہ آج عبادتیں کام آ گئی, کم از کم جنت تو مل گئی. اللہ نے کہا روکو, کیا ہوا؟ عبادت کے بدلے میں جنت مل گئی ہے, نماز روزے کے بدلے میں جنت مل گئی ہے. تو بیٹھو پھر حساب کرو, ہم نے کیا دیا اور تم نے کیا کیا, حساب کر لو. اب حساب شروع ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے آنکھ سے اسٹارٹ ہوا, نعمت بینائی. آپ اس سے پوچھئے جو بیچارہ اندھا ہے, بجائے اس کے کہ کسی کو دیکھ کے ہم خوش ہوں. اندھا ہے, شکر ادا کرے پالنے والے, تو نے ہم کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھا. معلوم ہوگا سارا نماز روزہ جتنی نیکیاں تھیں سب رکھ دی گئیں, ایک بینائی کی نعمت کے برابر نہیں تل پائیں. کب بولیے خان صاحب, بڑی عبادت کر کے لائے تھے نا, ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہوا. اب کیا کیا جائے؟ لے جاؤ بھائی, ان کے کھاتے میں اب تو کچھ بچا نہیں ہے, بھیجو ان کو جہنم میں. اچھا خاصا کس بات پر بھیا کہ آپ بہت مغرور ہے مولوی صاحب, وہاں تو فائنل ہونے کے بعد یہ ہو گیا, ذرا سا چوک گئے مولوی صاحب, لے جاؤ ان کو جہنم میں. اب جیسے ہی یہ اٹھنے لگا, کہنے لگا ٹھیک ہے پالنے والے, تیرے ہاں عدالت ہے, ہم جا رہے ہیں, لیکن ہمارا خیال تیرے بارے میں یہ نہیں تھا. مگر کہ تو اچھا تو رک جاؤ, پھر بتاؤ پھر میرے بارے میں خیال کیا تھا تمہارا؟ کہ ہم تجھ کو بڑا رحیم و کریم سمجھتے تھے. کہ تو ایسے بات کرو نا, رحم کی بنیاد پر جا سکتے ہو, عمل کی بنیاد پر مشکل ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بیچ میں رہو, نہ اکڑو نہ مایوس ہو. ایک بڑی غضب کی روایت ہے, فرماتے ہیں لیس من عبد مؤمن, کوئی بھی بندہ مومن ایسا نہیں ہے, الا وفی قلبہ نوران, مومن کے دل میں دو نور ہیں برابر کے, تول دو تو کوئی ایک دوسرے سے بھاری, ایک دم برابر. نوران, نور خیفہ و نور رجاء, ایک خوف کا نور اور ایک امید کا نور. لو وزن ھذا, اگر تول دیا جائے دونوں کو نا, لم یزد علی ھذا, ولو وزن ھذا لم یزد علی ھذا, اگر تول دیا جائے تو نہ یہ اس پر بھاری ہو سکتا ہے یہ. مطلب پورا خلاصہ ہو گیا نا کہ درمیان میں رہو, نہ عمل پر گھمنڈ نہ مایوسی. ہماری آپ کی اوقات کیا ہے بتائیے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں ہماری آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ کتنا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں, کعبے کا پردہ پکڑ کے آدمی چلا رہا ہے, تب تک مولا نے کہا کیا بات ہے,
ارے آپ مل گئے صاحب، میرا کام ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا صاحب 3000 یا 4000 بھول رہا ہوں میں، درہم کی ضرورت ہے، خیریت کا 1000 چاہیے، مقروض ہو گیا ہوں، قرض ادا کروں گا. 1000 چاہیے، کچھ پترا وترا ڈال لیں، چھوٹا سا مکان بنا لیں. ہاں 4. 1000 چاہیے، کچھ بزنس کریں گے. 1000 دے دیجئے تو شادی بھی کر لیں سر. ہاں یہ بات کہتا چلوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جرم اولاد کرے گی، سزا ماں باپ کو ملے گی. وہ سن لیجیے، آپ سنا دیں. اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی شادی کر کے ان کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور نہ کریں، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ماں باپ ذمہ دار مانے جائیں گے. روایت ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. سنیے، آپ مولا کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو آپ، مولا نے کہا بھائی یہاں تو نہیں آنا، مدینے بات کریں گے انشاءاللہ. مدینے آیا، چوراہے پہ شور مچا رہا ہے، کوئی علی کا گھر بتا دے، کوئی علی کا گھر بتا دے. امام حسن نے سن لیا، کہا بولیے بھیا علی کا گھر. جلدی جلدی لے کے آیا، حضرت لے کے آئے، اندر گئے. بابا کوئی آدمی آیا ہے، اس سے کچھ شاید پیسوں کا وعدہ کیا تھا آپ نے. مولا کے پاس نہیں تھا، کوئی نہیں کر سکتا. مولا کے پاس نہیں تھا. قمبر کو بلایا، کہا جا کے اعلان کر دو میں وہ والا باغ بیچ رہا ہوں. پبلک اکٹھا ہو گئی. 12000 پر بولی شروع ہوئی، 12000 پہ فائنل ہوا. 4000 تو دے دیا مولا نے، یہ شادی کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. آئے کیسے ہو؟ کہا صاحب اونٹ کرائے پہ لیا. کا 150 یہ لو. 8000 بچا نا، 7850. مدینے کے فقراء کو خبر ہو گئی، آ گئے، یا علی یا علی یا علی. کون سوچ سکتا ہے؟ ہاں، بڑے سے بڑا نیکی کرنے والا ہو، اس طرح نہیں کر سکتا کوئی. یا علی یا علی یا علی، سب دے دیا. ابا جھاڑی دوش پہ ڈالی، گھر آ گئے. گھر خبر پہنچ چکی تھی. بیوی نے پوچھا، شہزادی سلام اللہ علی کچھ بچا ہے؟ ہاں. پہلے تو کہا کہ وہ آپ نے باغ بیچ دیا. فرمایا فاطمہ اللہ اس سے بہتر دے گا. کم ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیوں بیچ دیا، کچھ پیسے بچے ہیں لائے ہیں. خیریت کا آپ کو تو پتا ہے بچے فاقے سے ہیں. آپ تو جو ایسا آدمی دنیا میں ملے گا، وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کہ جو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے رات میں، اس انسان کا کوئی مقابلہ کائنات میں کر سکتا ہے؟ بولیے. اور وہ انسان کس طرح سے جو ہے، وہ راوی کہتا ہے اللہ اکبر کہ امیر المؤمنین کو میں نے جو ہے دعا پڑھتے دیکھا اور اچانک ایسا گر پڑے، زمین پر پڑ گئے مولا علی، کہ جیسے لگ رہا تھا کہ جان نکل گئی ہے. جناب بی بی ام سلمہ، پیغمبر کے صدقے میں تو دنیا خلق ہوئی ہے نا. لولا کا لما خلقت الافلاک، ساری کائنات خلق ہوئی ہے نا. ام سلمہ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی، دیکھا رسول اللہ مصلی عبادت پر گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. پیغمبر کا گریا سن کے مجھ کو گریا تاری ہو گیا. پیغمبر نے کہا ام سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو اس حالت میں گریا دے کہ دیکھ کر کے. تو جہاں ایسے لوگوں کا حال یہ ہے، ہم کو غیرت آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ تم کیا ہو؟ تو مجلس پڑھ لیتے ہو، کسی دو غریب کی جو ہے تم نے مدد کر دی ہے. علی سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں ہم آپ، امیر المومنین سے زیادہ غربا کی خبر لینے والے ہیں ہم آپ. جس آدمی نے 3 دن تک، بولیے ہے مشہور نہیں ہے، 3 دن تک پانی سے افطار کیا ہے اور سامنے کی افطار فقیر و مسکین و یتیم کو ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی کر سکتا ہے؟ کل شب جمعہ خالی سے دعائیں کمیل پر توجہ کر لیجئے کہ اتنا بڑا انسان کس طرح خدا کی بارگاہ میں آئے. بس پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرما.
اس لیے کہ معلوم ہے یہ مجلس بہتوں کے لیے ممکن ہے برکت ثابت ہو، کسی کے دل میں بھی اللہ ڈال سکتا چلو آج کے بعد سے ختم، وہ آدمی پاس ہو گیا، اور جو آدمی بیان کر رہا تھا وہ کل جا کے بھول گیا، کل کو قیامت میں ایسا ہوگا۔ روایات کہتی ہیں ارے مولانا آپ کی مجلس سن کے تو ہم ٹھیک ہو کے جنت میں آ گئے، آپ یہاں کہاں؟ آدمی جواب دے گا ہم نے تم کو بیان کیا، تم سدھر گئے، مگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جانتے ہیں اسی لیے قرآن بہت سختی سے کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آدمی عمل کرنا بھی چاہے تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ بس آپ لوگ مومن لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جن کی رگوں میں حضرت زہرا علیہ السلام کا خون مبارک ہے، آپ کی اللہ سن لے گا۔ بس خالی درخواست اتنی دعا ہے کہ یا اللہ، دعا کر دیے خدا اس نالائق کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ شیطانی وسوسوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم آ گئی، یہ ملائین اونٹ لے کے آئے۔ ہاں آج کئے سفر ہے؟ 6 سفر، شب 7 ہو گئی نا، کل شب 8۔ اللہ اکبر۔ اونٹ کو چلتے دیکھا ہے آپ نے نا؟ اللہ اکبر۔ اونٹ جب چلتا ہے آگے ہوتی ہے پشت، اس کے پیچھے ہوتی ہے نا۔ ان ملعونوں نے کیا کیا کہ اس 4 سال کی یتیمہ کو اونٹ کی پشت پر بٹھال دیا، اور جب بار بار گر رہی تھی تو ملعونوں نے کیا کیا، رسیوں سے باندھ دیا۔ حب الوطن من الایمان، کوئی اگر وطن سے محبت سیکھنا چاہتا ہے نا، اس یتیمہ سے سیکھے۔ آج تو خیر یوں بھی ہمارے وطن کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، بہت خوشی کا وہ ہے کہ آج جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سائنسدانوں کی محنت کامیاب ہو گئی، اور چاند تک جو ہے وہ آپ کا جھنڈا پہنچ گیا الحمدللہ۔ لیکن اصل وطن سے محبت سکھایا کس نے معلوم ہے؟ اسی یتیمہ نے۔ کہتے ہیں، ایک حدیث پہلے سنا دوں، روایت کہتی ہے کہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ روایت کہتی ہے کہ قید خانے کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی، اور جب کوئی بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے؟ شام کو پرندے جب آشیانوں میں جاتے تھے تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ ہر وقت باپ کو یاد کرنا۔ کہتے ہیں ایک دن یہی سفر کا مہینہ تھا، سو رہی تھیں، اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ بابا کیا ہوئے؟ بابا کہاں؟ ابھی تو بابا آئے تھے، ابھی تو بابا پیار کر رہے، ابھی تو بابا آغوش میں لیے تھے۔ بیبیاں سمجھ گئیں کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ سوچئے کیسا گریہ بلند ہوا ہوگا۔ آواز پہنچی باہر، ہوتے ہوتے یزید تک پہنچی۔ اللہ سب کا سایہ ان کے بچوں پر باقی رکھے انشاءاللہ اس یتیمہ کے طفیل میں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارا جاننے والا مر گیا جوانی میں، اللہ نہ کرے، اس کے بچے ہیں، ہم کو جانتے ہیں، آپ تعزیت میں گئے، بچہ بلک کے آپ کو دیکھ کے رونے لگا، یتیم بچے کو کیسے بہلائیں گے بولیے؟ آدمی گود میں لے لے گا، پیار کرے گا، پیشانی چومے گا، منہ چومے گا، مارکیٹ لے کے چلا جائے گا، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہی تو طریقہ ہے نا۔ یتیم بچے کو بہلانے کا یہی تو طریقہ ہے نا۔
ایسے ایسے مظالم کہ عام آدمی سوچ نہیں سکتا، وہ مظالم کیے ہیں ان ملعونوں نے۔ یزید نے کہا لے جاؤ باپ کا سر، شاید یتیمہ کو تسلی ہو جائے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سرپوش سے ڈھک دیا گیا۔ جناب زینب کے القاب میں ہے عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلۃ القریش۔ سمجھ گئیں، دوڑ کے آئیں زندان کے دروازے کے پاس، بچی کے سامنے مت لے جا، بچی ہے، باپ کا سر دیکھ کے بے چین ہو جائے گی، نہیں برداشت کر پائے گی۔ ان ظالموں نے ایک نہیں سنا، بچی کے سامنے لا کے، بچی کے بھی دماغ، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی یتیم بچے کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا سر بھیجا جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ چنانچہ بچی کے بھی دماغ میں یہ نہیں ہے کہ، جانتے بچی نے کیا سوچا؟ جیسے ہی لا کے بچی کے سامنے رکھا گیا، بچی نے سر اٹھایا، کہتی پھوپھی اماں میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا تھا؟ کہ جیسے ہی سرپوش ہٹا، بچی کی نگاہ باپ کے کٹے سر پہ پڑی، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا۔ اتنا روئی کہ اسی گریے کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے پورا مجمع رو رہا ہے، سارے قیدی رو رہے ہیں۔ اب اس شور گریہ میں بچی کب خاموش ہو گئی پتہ نہیں ہے۔ دھیرے 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 جب یہ شور گریہ کم ہوا، یہ ہوا کہ اب سر کو بچی سے الگ کر لیا جائے، تب چیخ کے پیچھے ہٹی، ارے یتیمہ تو باپ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے،
جتنے مجلس میں مرد و عورت ہم سب موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔